أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاختلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہہ اٹھے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی اور تم نے میرا کہنا مان لیا. بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. آج نہ تو میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، اب میں یقیناً اس سے بیزار ہوں. ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے. مصرخکم یعنی طلب کرنے والے کو کہتے ہیں، المصرخ فریاد رسی کرنے والے کو کہتے ہیں. جب بروز قیامت جابروں اور ان کے پیروکاروں کے خلاف فیصلہ سنا جائے گا تو اس وقت شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا: اللہ نے تمہیں جنت اور ابدی نعمتوں کا وعدہ دیا تھا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پورا کر دیا اور ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا. میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ بروز قیامت حساب کتاب نہ ہوگا اور بتوں سے سعادتیں مل جاتی ہیں. ان وعدوں کی میں نے خلاف ورزی کی. میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، تم پر میری بالادستی نہ تھی، تمہارے پاس عقل تھی، تم میری اطاعت نہ کرتے، تم مجبور تھوڑی تھے، نہ طاقت کی بالادستی تھی. میں تمہارے پاس کوئی آج کی زبان میں گن لے کے تھوڑی آیا تھا، نہ کوئی دلیل و برہان پیش کی تھی. میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں دھکیلا تھا. تمہارے پاس اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، میں نے تو صرف حق کی دعوت کے مقابلے میں باطل کی دعوت تمہارے سامنے رکھ دی تھی. تم نے اسے مان لیا، جبکہ اسے مان لینے یا رد کرنے کے اختیارات تمہارے پاس تھے. اللہ نے تمہیں بااختیار بنایا تھا، لہذا اب اس انجام کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت قبول کی ہے. آج ہم ایک دوسرے کی فریاد رسی نہیں کر سکتے چونکہ ہم دونوں شریک جرم ہیں. میں آج اس بات سے بھی بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اطاعت و فرما برداری میں اللہ کے ساتھ شریک کیوں کیا تھا. یہاں کفر سے مراد بیزاری ہے، جیسے وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے: اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. یہ ہیں شیطان کے تانے جو اس کے پیروکار اس وقت سنیں گے جب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا اور فیصلہ الہی ہو چکا ہوگا. ان کے پاس ان تانوں کا کوئی جواب بھی نہ ہوگا. انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے کہنے میں نہ آئے. یہ نہ ہو کہ بعد میں گلے شکوے شیطان سے کرے کہ تو نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیوں کیے. انسان کو اللہ نے عقل دی تھی، اس کے مطابق انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کے شرک سے بچے. عملی شرک یہ ہے کہ شیطان کا یہ کہنا کہ تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، تو شیطان کو کوئی خدا کا شریک اعتقاداً نہیں بناتا. شیطان کو خدا کا شریک اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جس طرح خدا کی اطاعت کی جانی چاہیے تھی اس طرح شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے. خدا کہتا ہے صبح کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے سوتے رہو. اور جب قضا ہو جاتی ہے نماز تو وہ کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. کسی کو یقین نہ آئے تو پڑھ لے مفاتی میں.
اسی لیے خدا بند عالم نے فرمایا کہ عیسائیوں یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا رکھا ہے. کوئی کسی کو خدا بناتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. اگر وہ خدا کی بات کرتا ہے تو خدا کی بات مانتا ہے، لیکن اگر اس کی بات مانتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. انسان کو بات ماننے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کس کی بات مان رہا ہے. ایسا نہ ہو کسی جاہل کی بات مانے اور یہ سمجھ رہا ہو کہ عالم کی بات مان رہا ہے، اتنی اچھی مجلسیں پڑھتا ہے، اتنا لوگوں کو جوش دلاتا ہے، لوگوں کو اتنا اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ حرامی حلالی قرار دے دیتا ہے لوگوں کو. تو انسان کو ذرا سوچ کے آج کل کے دور میں، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور قریب ہے انشاءاللہ، بہت سمجھ کے بہت عقل سے کام لینا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.